یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے جا کے، یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے، تاکہ، اور یہ یاد رکھیں، خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے، اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں، آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل کروا دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خاوند کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے خاوند نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے تو کہتی ہے خاوند تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دیں میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خاوند کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مثبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خاوند میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے۔ بتانے والا چلا گیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں، اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا
فرما دیا ہے. وہ شکوے کرتی ہیں, شکایات کرتی ہیں, اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کا خامد یوں کرتا ہے, شکوہ کرتی ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی, کثرت سے. تو ایک صحابی رو پڑے, ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی, حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں, غیبتیں کرتی ہیں, دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی, اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی, بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں, بات بات پہ ناشکری کرتی, اس سبب سے جہنم میں جائیں. عورت کے حقوق کا تعین فرمایا, اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی, اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے, فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے, لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے, تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے, جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو, وانا خیرکم لأہلہ, میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, بال بچوں کے لیے, بیوی کے لیے اچھا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے خامد کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت تیری لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی. ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں, اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے, چھوٹا بچہ ہے, اس کو کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں, کلاڑی لے جاتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے, اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے, بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے. بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا, کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے, اپنا پوتا ہے, ہمارا اپنا ہے, اگر ہم اس کا باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے. لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں, لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں. اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں, بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عطا فرمائی ہے, تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا, اس کے ساتھ وقت گزارو, اللہ تمہیں اس کا, یہ ذہن بنانا چاہیے خامن کو کہ یہ. اور خامن کی ذمہ داری ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں خامن کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا, روٹی فراہم کرنا, رہنے کے لیے گھر دینا, نان نفقے کا خیال کرنا. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے. ہفتے میں, جی کوئی نہیں بولتے تسی, ہفتے چ نہیں, یہ نہیں صحیح لفظ, ہر ہفتے ایسا سوکھ ہے. کدوں ملان کرنا ہے؟ ہمیں نہ بولو, گل جڑی سچی ہو تو سچی ہے. ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں روز ملتا ہے سویرے شام, وہ کہتی مینوں بھی اماں ملا لیا, کہنا روز نہیں جائیدا, تو تم ہی نہ ملا اپنی اماں روز. بھائی لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے. بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو سارے پتا ہے, یعنی تھی گھٹ کر دے گا تاں بیٹی کا نام لے آ جائے. صحیح بات کر رہا ہوں. تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا, کہتے نہیں روز نہیں جائیے گا, سال بعد جائیں, بلکہ ان پہ اللہ خیر کرے, اللہ پاک فضل کرے. دماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی, اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کرتے. پتہ نہیں ان تو عزت پائی کہڑی شاید نام رکھا, وہ کہڑی ہے جی تینوں چاہیے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہٰذا میرا پروٹوکول نہیں, پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں, وہ باہر نہیں نکلتے, وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ دماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں, مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے, انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا, تو میں کیسے جاؤں, میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے بیٹی جو ہے, تو بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو, دل کرتا ہے کہ وہ آئے, چہرہ دکھائے, ایک دفعہ مل جائے, ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے, اس کی غلطیاں معاف کرے, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے, اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے, اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا, بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا, بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی, تو ہے ہی, بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے, اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو, ڈھونڈ لو, اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو, غور کر لو, مل جائے گی, کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی, وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح, تلاش تو کرو, بغض کی اینک نہ لگانا, بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا, پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا. حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی, سارے کام. کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے, بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں سیاستہ میں روایت ہے, جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے آتے, ان کے گھر میں بیاہی گئی تھی. حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی, امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر, میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی, لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا, مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے. فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی, اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہے ایک دن میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی. اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں, عجیب لفظ ہے. آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی, رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے, حضور اونٹ پہ تھے. بڑی خوبصورت حدیث. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خامد کے گھر میں کام کاج کرتی تھی, میں چارہ لے کے آ رہی تھی, اونٹ پہ حضور تشریف لائے, نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا, اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں. تو جناب اسماء رو پڑی, کہنے لگی محبوبہ میرا خامد بڑا خوددار ہے, بڑا غیرت والا ہے, اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں. حضور آپ کی کرم نوازی کا شکریہ, پر جس حال میں مجھے رکھا ہے نا میں اسی حال میں. کوئی بول اولڑا نہ بول بیٹھی, اندے خسم ناراض بڑ بولیاں دے, بولی کان تے کوئل دی دس دیے, بڑے فرق ہوندے سجنا بولیاں دے, جڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے, تے آپ ادلیاں نو سردار پین تکے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. فرمایا جس حال میں میرے خامد نے. امام غزالی حدیث لائے ہیں, ایک خامد گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا. 2 گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں, 2 گلیاں چھوڑ کے. بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے, کہتی ہے خامد حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا. اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں. کل میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں, جو مرضی چاہے کر سکتی ہے, اور اللہ خیر کرے اگر بیوی بی اے بی ایڈ کر لے پھر تو معاملے ختم ہو گیا. وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ, میں سویرے. اور سن لیں حدیث, یاد رکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے اپنے خامد سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے, جس عورت نے اپنے خامد سے طلاق مانگی, حضور فرماتے یہ نہیں فرمایا کہ لے لی, جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی, وہ اب تو روز آپ دیکھ لیں کوर्ٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے. خامدوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, اس میں شک نہیں, میں سائڈ کو سیو نہیں کرتا, بڑے ظلم ہوتا ہے. آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا, رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا. جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا. خامد جہاد پہ چلا گیا, کسی سفر پہ چلے گئے, کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا. والد بیمار ہو گئے, خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا, والد بیمار ہے, کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے, پر خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا. 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے, کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے, حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے, کیونکہ حضور شارع ہے نا, مختار ہے شرعی معاملات میں, کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں. فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے, پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر. حد ہو گئی بھائیو, حد ہو گئی. عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے, باپ انتقال کر گیا, بیٹی ہوں کیا کروں, رہ نہیں سکتی. حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے, پر خامد کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی, جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا, فرمایا پتہ کرو گئی تو نہیں, پتہ کرو گئی تو نہیں. صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی. فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خامد کی فرما برداری کی ہے, رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے, تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی, تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے. میرے بھائی جڑی خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے ہو نہ گولی جاتے ان کو. اور یہ تعلیم میں نے کہا بیٹی کو دینے والی, یہ بہن کو بتانے والا مسئلہ, یہ اپنے گھر کے اندر ترویج کرنے والا دین ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, ارشاد فرمایا کہ یوں کریں. اور عورتوں کو نبی پاک نے تاکید فرمائی, فرمایا تم مجھے گارنٹی دو کہ 5 نمازیں پڑھو گی, روزے رکھو گی, شرعی پردے کی حفاظت کرو گی, اور اپنے خامد کی فرما برداری کرو گی. تم 4 باتوں کی گارنٹی دو, میں اللہ کا رسول ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کرتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں, جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا وہ گھر سارا تباہ ہو جاتا ہے.